حضرت علی کی باتیں۔ انسان کی خاموشی کو اس کی بے بسی مت سمجھو۔ خاموشی بعض اوقات بہت سی باتوں کا جواب ہوتی ہے، اور خاموش رہ کر سنو، تمہیں دنیا کی بہت سی حقیقتیں معلوم ہوں گی۔ دنیا میں سب سے بڑی غربت امید کا ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے کاموں کو مسلسل ٹالتا رہے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ کل کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ جو شخص تمہیں تمہاری برائیوں کے ساتھ قبول کرے، وہی تمہارا سچا خیر خواہ ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرو اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرو۔ لوگوں کی خوشی میں شامل ہو کر اپنے غموں کو ہلکا کر لو۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا خود کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالو، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک گھڑی کا علم پوری زندگی کی غفلت سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں اپنی محنت کا پھل نہ ملے تو مایوس مت ہو۔ تم نے جو عمل کیا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تمہاری سچی طاقت تمہارے مال میں نہیں، بلکہ تمہاری نیک نیتی میں ہے۔ نیک نیتی سے کیے گئے اعمال تمہیں ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں۔ جب کسی شخص کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر دوبارہ اس پر شک مت کرو۔ شک تعلقات کو تباہ کر دیتا ہے اور یقین دلوں کو جوڑتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جو اس جنگ میں کامیاب ہو گیا وہی حقیقی فاتح ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی زینت اس کی حیا ہے، اور مرد کے لیے اس کا حسن اخلاق۔ یہ دونوں صفات انسان کی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں۔ جسے اللہ کی مدد حاصل ہو، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ایک آئینہ ہے۔ اگر تم اس میں کچرا ڈالو گے تو تمہیں اپنی تصویر اچھی نہیں لگے گی۔ کسی شخص کی عقل کا اندازہ اس کی خاموشی سے لگاؤ، نہ کہ اس کی باتوں سے۔ اس لیے جب وہ بولتا ہے تو اس کے الفاظ اس کے خیالات کا آئینہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت زیادہ بولنا کم علمی کی نشانی بھی بن جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں عدل و انصاف کو اپناؤ۔ جس شخص کا تمہارے دل میں مقام نہ ہو اس سے بھی برائی نہ کرو۔ ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جس کی زبان نرم ہو اس کا دل کبھی سخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنی زبان کو ہمیشہ اچھی اور بامقصد بات کا عادی بناؤ، کیونکہ الفاظ دلوں کو جوڑتے اور توڑتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ تم حق بات کو پہچان لو، اور اس سے بھی مشکل کام اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے۔ شرمندہ ہونا دراصل توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو شخص غلطی پر نادم ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بشرطے وہ دوبارہ نہ کرے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان پر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے اور دل کو مطمئن رکھتی ہے۔ 3 مواقع پر انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، وعدہ پورا کرنے میں، غصے کی حالت میں اور سختی کے وقت۔ جو ان تینوں میں کامیاب رہے وہ بہترین کردار کا مالک ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تم اللہ کو بھلا دو۔ اللہ کی یاد دلوں کا سکون ہے، اور یہ تمہیں غفلت سے بچاتی ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ ہر سانس کو آخری سمجھ کر زندگی گزارو۔ جب کسی سے دوستی کرو تو دیکھ لو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ جو شخص اپنے خالق سے وفادار نہیں وہ تم سے بھی وفادار نہیں رہے گا۔ اگر تمہیں اپنی محفل میں کوئی خاموش بیٹھا ملے تو اسے حقیر مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی خاموشی میں بہت گہرے علم کا مالک ہو۔ جو شخص زیادہ حسد کرتا ہے
وہ ہمیشہ بے چین اور غمگین رہتا ہے۔ اس لیے حسد انسان کی صحت اور ایمان دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس بری عادت سے بچو۔ عقل مند وہ ہے جو غلطی کرے اور فوراً توبہ کرے اور اس غلطی کو دہرانے سے بچے۔ بار بار غلطی دہرانا صرف جہالت کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ توکل کو اپناؤ تاکہ تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ مالداروں کی محفل سے زیادہ علم والوں کی محفل میں بیٹھو۔ مال کی محفلیں غرور دیتی ہیں اور علم کی محفلیں دانائی۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی اچھی نیت ہے۔ اچھی نیت سے کیے گئے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے ہاں بڑے ہو جاتے ہیں اور بری نیت سے کیے گئے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہو، خواہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے۔ نیکی کا بدلہ اللہ دیتا ہے، لوگوں کی طرف سے انتظار نہ کرو۔ جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک سمجھے وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو اور عاجزی اختیار کرو۔ علم حاصل کرو تاکہ تم جان سکو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، اور عمل کرو تاکہ تم اس منزل تک پہنچ سکو۔